السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم انفو۔ لفظ مسیح کے معنی ہے نجات دینے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی یا مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شریعت اور کتاب عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ پوری دنیا کے لیے نہیں بلکہ خاص قبیلے یا قوم کے لیے ہوتی تھی۔ یہ نبی کے ساتھ پیغمبر بھی تھے اور انہیں قرآن کریم میں اولو العزم پیغمبروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم نے تورات کے اندر اپنی مرضی کی تعویلات اور آیات کو شامل کیا اور اللہ کی شریعت کو پیسوں کے عوض بیچنا شروع کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی بدعمالیوں کو ہائی لائٹ کیا، انہیں چیلنج کیا اور آپ پر انجیل اتاری گئی جو اللہ تعالیٰ کا نیا قانون تھا۔ تو یہودیوں نے اپنی مذہبی حکمرانی جاتا دیکھ کر اس وقت کی رومی حکومت جو بت پرست تھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسایا، یہ دجال ہے، اسے سولی پر لٹکا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تقریباً 72 لوگ تھے، جن میں سے 12 حواریوں نے کرسچینٹی کی تبلیغ کی۔ جب ایک ایک کر کے روم کے حکمران عیسائیت قبول کرنے لگے تو عیسائیت کو ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوا کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کو مذہب چوز کرنے کے حوالے سے کوئی آزادی حاصل نہیں تھی۔ یہ 2000 سال پرانی تعلیمات بالکل بدل چکی ہے اور اس کا اصل نسخہ کسی کے پاس نہیں۔ آپسی اختلافات کی وجہ سے کرسچینٹی میں بھی تقریباً 150 فرقے بن چکے ہیں۔ ان میں 3 بڑے فرقے ہیں، جس میں سے ایک ہے کیتھولک چرچ۔ ان میں اختلافات کی وجہ سے ایک اور فرقہ بنا جس کا نام رکھا گیا آرتھوڈوکس کرسچن۔ ان میں مزید اختلافات کی وجہ سے ایک اور فرقہ وجود میں آیا پروٹسٹنٹ، جس کا مطلب ہے احتجاج کرنے والے۔ عیسائیت کے ان 3 فرقوں میں کیا اختلافات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ ہے، جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک سینٹ پیٹر نے رکھی تھی۔ یہ کرسچینٹی کے پہلے پوپ کہلاتے ہیں جو انجیل مقدس یا کلام مقدس کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 25 سال تک کرسچینٹی کی تبلیغ کی، مگر رومن شہنشاہ نیرو کے دور میں مذہبی بدامنی کا الزام لگا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسپین، فرانس، ساؤتھ امریکہ اور اٹلی کے اندر اس فرقے کو ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت تک کرسچینٹی کا مطلب بھی اسلام ہی تھا، بعد میں اس میں مختلف عقیدے شامل کر کے اس کے بنیادی عقائد کو شرک میں تبدیل کر دیا گیا۔ 4 صدی میں کانسٹنٹائن بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر کے اسے بہت پھیلایا اور اس وقت روم کا سرکاری مذہب بھی یہی بن گیا۔ آج اس کا مرکز اٹلی کا شہر ویٹیکن سٹی ہے، جہاں پوپ کیتھولک چرچ کے ماننے والوں کو احکامات دیتا ہے۔ رومن چرچ لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے جانے سے روکتا ہے، بلکہ انہوں نے ان کے احکامات نہ ماننے والوں کو سزائے موت سنا دی، کیونکہ وہ اس تعلیمات کو نہیں مانتے تھے اور کرسچینٹی سے ہٹ کر سوچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے قرآن کی ایک آیت بہت کھٹکتی ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا تھا، مگر ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید نہیں کیا کرتے تھے؟ جو انہوں نے کہہ دیا اسے بنا سوچے سمجھے، بنا پرکھے سچ مان لیا، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا اسے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوال کیے چھوڑ دیا۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے ان کو رب ماننا، کیونکہ یہ اختیارات تو صرف خدا کے پاس ہیں۔ اور یہی حال اس وقت کیتھولک کے چرچ کے پوپ کا ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ سے بھی طاقتور بننے لگا۔ ان کے مشورے کے بغیر بادشاہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پاتا، اور یہ اپنی مرضی سے انجیل مقدس کے اندر بدلاؤ بھی کر سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنے لیے بادشاہوں کی طرح دربار بنا رکھے تھے، جہاں پر خوش آمدی اور چلاک دماغ کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ انہی پوپ کے فتووں کی وجہ سے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ کا آغاز ہوا اور ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا، کیونکہ اس وقت لوگ مانتے تھے کہ پوپ غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اسی وجہ سے عیسائیت کے دوسرے فرقے آرتھوڈوکس کی بنیاد ڈلی۔
جو کیتھولک پوپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی اس کی تعلیمات اور حکم کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انجیل مقدس کو پڑھ کر خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد سینٹرل یورپ سمیت روس، یونان، سربیا اور یوکرین جیسے ملکوں کے اندر موجود ہے۔ پوپ کی طرح آرتھوڈاکس کا سربراہ پیٹرکس کہلاتا ہے۔ اس کا فرق ان کے لباس سے بھی بالکل واضح ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا، یہاں پر موجود آرتھوڈاکس فرقہ کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ یہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو انسان اور خدا دونوں تصور کرتے ہیں، جنہیں یہ یشوع کے نام سے پکارتے ہیں۔ رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کر جبکہ آرتھوڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں کے اندر ڈوب گئے، لوگوں کو جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے، نئے فتوے دے کر اپنے ہی لوگوں کو جنگوں کے اندر مروا دیتے۔ انہی صورتحال سے تنگ آ کر پھر بغاوت ہوئی اور 16ویں صدی کے اندر عیسائیوں کے سب سے بڑے فرقے پروٹسٹنٹ نے جنم لیا، جس کی بنیاد مارٹن لوٹن نام کے ایک جرمن پریسٹ نے رکھی۔ اس نے دین کے ٹھیکیداروں سے جب عقلی طور پر سوال و جواب شروع کیے تو پھر اسے مروا دیا گیا اور اس کی کتابوں کو بھی جلوا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بہت تیزی سے پھیلا اور آج امریکہ کی آدھی آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تاریخ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان جنگیں بھی لڑی گئیں، جن کے اندر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیت کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ یہ آج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی میں چھوٹے فرقے اور بھی موجود ہیں جو تعداد کے اندر بہت کم ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح توریت کے اندر رد و بدل کر کے دین کو بدلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر دنیا میں بھیجا، اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پر رد و بدل کی گئی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی شریعت اور قانون بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہی ہے، انسانوں کو ڈر سنا کر شرک سے بچانا اور اللہ کا صحیح تعارف کروانا۔ در افسوس آج ان کے اندر بھی تقسیم موجود ہے۔ جنہوں نے انبیاء کا یہ کام اپنے ذمہ لے کر دنیا تک یہ پیغام پہنچانا تھا، آج سب سے پہلے انہیں اپنے خود کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔